أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، نیپال بارڈر سے متصل سدھارتھ نگر کے اس گاؤں خیرہوا میں آج کا یہ پروگرام بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا اور ہندوستان اور نیپال کے مختلف علماء کے بیانات اپنا سماعت. مجھ سے پہلے ابھی مئو کی سرزمین سے آئے ہوئے شیخ شاہد جمال مدوی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ نے سنا. مجھے جو موضوع ملا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت حساس موضوع ہے، اور یہ موضوع اس لائق ہے کہ اس پر بار بار گفتگو کی جائے، بار بار بولے. موضوع ہے فتنہ ارتداد، اسباب اور علاج. ایک مسلمان جب اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا تو اس کو شریعت میں ارتداد کہتے ہیں. ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، لوٹ کسی چیز کی طرف سے کسی چیز کو چھوڑ دینا، پلٹ جانا. ایک مسلمان اسلام جیسی نعمت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس دنیا کی، اس کائنات کی سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ توحید ہے، وہ ایمان ہے. اس سے بڑی کوئی دولت دنیا میں ہمارے پاس دولت ہو نہ ہو، سونا چاندی ہو نہ ہو، گھر مکان ہو نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم توحید لے کے چلے گئے، ایمان لے کے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اے میرے بندے تو کیا لایا ہے، اور ہم یہ جواب دیں اللہ کچھ نہیں لیکن توحید لے کے آئے ہیں، ایمان کو بچا کے لے کے آئے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پر عمل کر کے آئے ہیں، ایمان کو اگر بچا کے آئے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. ہمارے پاس دنیا کی کوئی دولت نہ ہو، اگر ایمان کی دولت ہے تو اور اگر دنیا کی ساری دولت کما لی ہم نے اور ایمان کی دولت ہم نے گوا دی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار ولن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. اے میرے بندو، اگر تم توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے، ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں تمہارا انتقال ہو گیا، قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. تم زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جاؤ، اللہ کے ہاں تمہارا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. زمین بھر کی دولت کو لے کے آ جاؤ، تمہاری وہ دولت، تمہارا وہ سونا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اتنی بڑی دولت یہ ایمان ہے میرے. اس ایمان کی دولت کو کوئی گنوا دے، کوئی لٹا دے، اسی کو ارتداد کہتے ہیں. اور قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی تھی، ارتداد کا فتنہ بہت زیادہ ہوگا.
آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے میری امت کے لوگوں عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے، اور اتنے زیادہ فتنے پیدا ہوں گے كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات میں آسمان میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، صرف اندھیرے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں صرف فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کا سودا کر لے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ اس حد تک انسان گر جائے گا اور اپنے ایمان کا سودا کرے گا۔ ابھی ہم نے نیوز پڑھی اسی اتر پردیش کے ایک علاقے میں ایک مسلمان اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مرتد ہوتا ہے اور باقاعدہ آن کیمرہ میڈیا کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ صاحب میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں اور میں فلاں مذہب میں داخل ہوں۔ میرے پیارے ساتھیو، کاش کہ اس نوجوان نے جس نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اسلام کو چھوڑا تھا، کاش اس نے اسلام کی نعمت کو سمجھا ہوتا۔ ارے اسلام تو وہ نعمت ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تم اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین لاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین لاؤ گے، ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تم اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین لے کے آؤ گے، اللہ کا قبول نہیں کیا۔ اپریل کا مہینہ ہے، دوپہر کی سخت گرمی میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکول سے آتے ہیں، مدرسے سے آتے ہیں، ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بعد جب اپنے بچے کا شکل، اپنے بچے کی شکل دیکھتی ہے، اپنے بیٹے کی شکل دیکھتی ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، باپ بے چین ہو جاتا ہے، کس طریقے سے اپنے بچے کو ہم گرمی سے بچا لیں، دھوپ سے بچا لیں۔ ہم دنیا کی گرمی میں اپنے بچوں کے چہرے کو جھلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا گھر میں، اتفاق سے جمعہ کا دن تھا، اور 11 ساڑھے 11 بجے میری بچیاں اسکول سے آئیں اور اتنی سخت دھوپ تھی، وہ گھر میں آئی، چہرہ بالکل سرخ بنا بنا۔ میں تڑپ رہا تھا کہ کیسے میں ان کو راحت دے دوں، کیسے میں ان کو سکون دے دوں، کیسے میں ان کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ وہ لوگ جن بچوں سے تم اتنا پیار کرتے ہو، جن کو گرمی سے بچانے کے لیے تم نے گھر میں کولر اور پنکھے کا انتظام کیا ہے، تم نے اے سی کا انتظام کیا ہے، تم جن بچوں کو دنیا کی گرمی نہیں لگنے دیتے ہو، میرے پیارے ساتھیو، ان بچوں کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جو آگ پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو آگ جلے گی وہ انسانوں سے جلے گی، جو آگ جلے گی تو پتھروں سے جلے گی۔ اس آگ سے اپنے آپ اور اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد اگر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ مرتد ہوتا ہے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یا پھر اس نے سمجھا ہی نہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور اسلام کتنی بڑی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے دشمنوں کا آج ایک ہی مقصد ہے، وہ ایک ہی مشن پہ چل رہے ہیں، وہ آپ کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ قرآن کہتا ہے یہ دشمن تم سے تب تک لڑتے رہیں گے جب تک تم کو اپنے دین سے ہٹا نہ دیں، جب تک تم کو مرتد نہ بنا دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔
اور جو مرتد ہو جائے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آخرت میں وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کرو، اگر کوئی مرتد ہو بھی جائے تو کیا اللہ کا کچھ بگاڑ گا؟ کوئی لڑکی اگر مرتد ہو جائے کیا اسلام کا وہ کچھ بگاڑ دے گی؟ کوئی لڑکا مرتد ہو جائے کیا اللہ کا کچھ بگاڑ دے گا؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تو خود اس کا اپنا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا، ایسے قوم کو لائے گا یحبهم ویحبونہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہے اور اللہ ان سے محبت کرنے والی ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہے وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں نہیں ڈرتے۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک نوجوان داڑھی کیوں نہیں رکھتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک عورت نقاب کیوں نہیں پہن رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے کہنے پر آپ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ آپ اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مرتد ہو گئے تو ہم ایسی قوم کو پیدا کریں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، روزانہ ایسی کوئی خبریں ہم سنتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ دلی کے بعض علاقوں میں سور پالے جا رہے ہیں اور باقاعدہ دسترخوان پہ پلیٹ میں ایک عورت کھانا کھا رہی ہے اور ساتھ میں سور کے بچے کو لے کے چلتا ہے۔ اسلام کی دشمنی، مسلمانوں کی دشمنی اس حد تک پہنچ چکی ہے، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ سور ہمارا معبود ہے، ہمارا وہ بڑا خدا ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں ہماری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم کسی سور کی، کسی کتے کی، کسی بندر کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، کسی شرمگاہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، کسی پتھر کے بت کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، کسی قبر اور مزار کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں بھی تو نے ہمیں اس جماعت کے ساتھ چھوڑا ہے، اس مسلک میں تو نے ہم کو پیدا کیا ہے جس مسلک میں توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان یہ توحید دنیا کی سب سے بڑی، یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے مسلمانوں جب تم نکاح کرو، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم کو کتنی خوبصورت کیوں نہ لگ رہی ہوں، کتنی سندر کیوں نہ ہو، کتنی بیوٹیفل کیوں نہ ہو، خبردار کسی مشرک عورت سے تم اپنی شادی مت کرنا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اے مسلمانوں اپنی لڑکیوں کی شادی کسی مشرک سے مت کرنا، کتنی خوبصورت کیوں، کتنے بڑے لوگ کیوں نہ ہو، خبردار اپنی لڑکیوں کی شادی کسی مشرک کے ساتھ مت کرنا۔ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے
کہ نکاح کے ٹائم بھی، شادی کے ٹائم بھی ہم ایمان کو ترجیح دیں گے. ایمان سب سے اوپر ہے. دنیا کی دولت ہو چاہے نہ ہو، ہم جس لڑکی کو بہو بنا کے لا رہے ہیں یا جہاں بھی اپنی لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، وہاں ایمان ہے کہ نہیں، وہاں دینداری ہے کہ نہیں، اس کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے میرے پیارے صاحب. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. کبھی عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، کبھی عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، کبھی اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور کبھی اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، او لوگوں تم دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ. دیندار عورت سے نکاح کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر دیندار عورت سے تم نے نکاح نہیں کیا اور دوسری چیزوں کو تم نے ترجیح دی، قریباً یہ ادا کا، تو تمہارے دونوں ہاتھ تھا آلود ہو جائیں گے، تم برباد ہو جاؤ گے. اور شریعت نے نکاح کے موقع پر دین کو سب سے پہلے ترجیح دینے کا ہوگا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج یہ ابتداء کی خبریں کیوں زیادہ آ رہی ہیں، اور خاص طور سے مسلمان لڑکیوں کے بارے میں آئے دن ہم یہ خبریں سنتے ہیں، فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، مرتد ہو گئی. یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ جب ہم اس کو انالیسس کرتے ہیں، جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں، جب اس پر ریسرچ کرتے ہیں، تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے میرے پیارے ساتھ، وہ عشق اور محبت. ایک لڑکی سوشل میڈیا کے ذریعے کسی نوجوان کے عشق اور محبت میں گرفتار ہو گئی، اور یہ عشق و محبت کا بھوت ایسا سوار ہوا، اپنے ماں باپ کی بھی عزت کو خاک میں گرا دیا اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر ڈالا، اور اس کافر اور مشرک لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی اور اپنی عزت کو اس کے حوالے کر دیا، اپنا دین بھی اس کے حوالے کر دیا. میری پیاری بہنوں، کان کھول کے سن لو، یہ محبت کا بھوت، یہ عشق کا بھوت، یہ تمہارے ماں باپ کی ساری زندگی بھر کی کمائی کو کہیں خاک میں نہ ملا دے. ارے بڑی قربانیوں کے بعد بچوں کو لوگ پالتے ہیں، بڑے بڑے شوق اور ارمان کے ساتھ اپنی بچیوں کو پالتے ہیں. اور میری بہنوں، آج تم جوان ہو گئی ہو، سوچو تمہارے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آج تک تمہارے جوان ہونے تک تمہاری ماں نے کتنی قربانیاں تمہارے لیے دی ہیں، تمہارے باپ نے کتنی قربانیاں تمہارے لیے دی ہیں. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ موبائل کے ذریعے، یہ واٹس ایپ کے ذریعے کوئی پیار کے چند رسمی جملے بول دے تو ماں کی زندگی بھر کی محبت پر پانی نہ پھیرنا میری بہنوں، باپ کی زندگی بھر کی کمائی پر پانی نہ پھیرنا میری بہنوں. یہ محبت اسلام کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے. جو محبت آپ کے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دے، جو محبت آپ کی دین کا سودا کرنے پر مجبور کر دے، جو محبت آپ کو آپ کی آخرت کو برباد کر دے، وہ محبت میری بہنوں آپ کے لیے بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اسلام میں اس محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے میرے پیارے. اسلام میں اگر محبت ہے تو نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے، ایک لڑکا لڑکی جب نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں اور جب ایک دوسرے کے میاں بیوی بن جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ریئل محبت ہے، یہ ٹرو لو ہے، یہ سچا پیار ہے، یہ ذمہ داری والی محبت ہے، یہ سونا بابو والی محبت نہیں ہے، یہ موبائل والی اور میسج والی محبت نہیں ہے، یہ لکھو پھینکو والی محبت نہیں ہے، یہ ریئل محبت ہے میری بہنوں. اس لیے یہ نقلی محبت کے نام پر اپنے گھر والوں کی عزت کا کبھی سودا مت کرنا. دوسری وجہ، ارتداد کی بہت بڑی وجہ میرے پیارے ساتھیوں، والدین کی لاپرواہی. بچیوں کی تربیت کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں والدین کبھی کبھی بہت غافل ہو جاتے ہیں. یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جمعہ کے دن آپ جب سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آیت بھی آپ کے سامنے سے گزرتی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی کی زینت مال ہے اور دنیا کی زندگی کی زینت اولاد ہے. گھر میں اولاد نہ ہو، گھر
گھر بالکل اداس رہتا ہے. گھر کی رونق ہے تو بچوں سے, گھر کی رونق ہے تو اولاد سے. میرے پیارے بھائیوں, میری پیاری ماں, اولاد بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر اللہ نے اولاد دے دیا ہے تو یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. خبردار اپنے بچوں کے سلسلے میں غافل نہ ہو جانا, اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں غافل نہ ہو جانا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اسلام پر پیدا ہوتا ہے, توحید پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ, اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کے عقیدے کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت بڑا کردار اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, والدین جب غفلت کرتے ہیں, والدین جب لاپرواہی کرتے ہیں, تبھی بچے اور بچیاں مرتب ہوتے ہیں. اگر والدین اسٹرکٹ ہو جائیں اور والدین تربیت کا صحیح حق ادا کریں تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. میں بنارس جیسے شہر میں رہتا ہوں. ابھی یہ جو جمعہ گزرا ہے میں نے اپنے محلے میں جمعہ پڑھایا اور جمعہ کے خطبے میں نے یہ بات رکھی, آج بنارس کا ساڑی کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے اور بہت سارے نوجوان جو کاروبار کے لیے کام دھندے کے لیے پریشان ہیں, کوئی بنگلور جا رہا ہے, کوئی سورت جا رہا ہے. اور وہ بنگلور اور سورت جانے والوں میں نے سنا, مجھے بعض نوجوانوں نے بتایا کہ کچھ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو سورت میں گئے, بنگلور میں گئے اور وہاں جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں کارخانہ آبادی سے بہت دور ہے, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, مسجد کا کوئی اتا پتا نہیں, نماز کا کوئی اتا پتا نہیں, اذان کا کوئی اتا پتا نہیں. چند پیسوں کے لیے نوجوان بنگلور اور سورت گیا ہے اور وہاں اس حد تک وہ دین سے دور ہو گیا کہ جماعت کی نماز تو چھوڑ دو, وہ جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے. اور پیسہ جو کما رہا ہے یا تو سگریٹ پی کر کے اور نشہ کر کے اور شراب پی کر کے لوٹا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میں نے یہ میسج دیا اپنے محلے میں خطبہ جمعہ پڑھاتے ہوئے, میں نے کہا کہ ایسے پیسے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا کمزور زندگی گزار لیں, ہم ایک روٹی کم کھا لیں مگر ہمارے بچے دین سے دور نہ ہوں, ہمارے بچے توحید سے دور نہ ہوں. ہم اس بات کی کوشش کریں. آپ نیپال کی بارڈر کے قریب میں, اور ہم جانتے ہیں کہ نیپال میں شراب کا معاملہ انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ عام ہے. کئی ایسا نہ کہ بارڈر کے قریب رہنے کی وجہ سے آپ کے بچے اور آپ کے نوجوان بھی شراب نوشی کے شکار ہو جائیں. اگر آپ ایک باپ ہیں, اگر آپ ایک ماں ہیں, اپنے بچوں پر نظر رکھیے, ان کو اس طریقے کی تمام چیزوں سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچا اور میری آنے والی نسلوں کو, میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے بچا. اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے بچوں کی فکر کیجئے, صرف اپنے بچوں کے فیوچر کی, ان کے دنیا کی, ان کے زمین و جائیداد کی نہیں, ان کے ایمان اور ان کے آخرت کی بھی فکر کیجئے. اور آگے بڑھیے. آج ارتداد کے فتنے کی ایک بہت بڑی وجہ موبائل بن چکا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, باپ یہ سمجھتا ہے, ماں یہ سمجھتی ہے بیٹی کمرے میں سو رہی ہے اور بیٹی اکیلی سو رہی ہے, اور حقیقت میں وہ بیٹی اکیلی نہیں سو رہی ہے. وہ انسٹاگرام پہ 4 لڑکوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے, وہ فیس بک پر کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی ہے, وہ واٹس ایپ پر کسی لڑکے کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے. ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا کمرے میں اکیلا سو رہا ہے اور وہ نہ جانے کس سے باتیں کر رہا ہے. آج سوشل میڈیا نے ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر دیا. آج لڑکوں اور لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کرنے میں بہت بڑا کردار موبائل کا بن چکا ہے. اس موبائل کو اپنے بچوں کی جوانی برباد کرنے کا ذریعہ مت بننے دیجیے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل مت دیجیے, یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے, اس پر عمل نہیں ہو پائے گا. آپ بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دیجیے, میں منع نہیں کرتا ہوں,
لیکن میں سوال کرتا ہوں، آج مسلمانوں کے علاقوں میں چلے جاؤ، موبائل ریچارج کی دکانوں پر یہ جوان بیٹیاں، یہ جوان لڑکیاں کیوں ریچارج کروا رہی ہیں؟ ان کے گارجین کہاں مر گئے؟ ان کا باپ کہاں چلا گیا؟ ان کا بھائی کہاں چلا گیا؟ ان کا شوہر کہاں چلا گیا؟ یہ نوبت کیوں آتی ہے کہ وہ لڑکیاں خود جا کے ریچارج کرواتی ہیں؟ اور باقاعدہ یہ ڈاٹا ملتا ہے، یہ ثبوت ملتا ہے کہ جو لڑکیاں موبائل کی دکانوں پہ جا کے ریچارج کرواتی ہیں ان کے نمبروں کو باقاعدہ لکھ دیا جاتا ہے، اور پوری ایک ٹیم ہے جو ان مسلمان لڑکیوں کو بڑی خوبصورتی سے ان کا نمبر حاصل کرتی ہے اور ان کو پیار اور محبت کے جال میں پھنسا کر انہیں مرتد بناتی ہے۔ میری بہنوں، اپنی پرائیویسی کا خیال کرو، سوشل میڈیا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر تمہارا حسن، تمہاری خوبصورتی اتنی سستی اور حقیر نہیں ہے کہ تم سوشل میڈیا کی زینت پر جاؤ، تم فیس بک پر اپنی تصویریں ڈالو، تم انسٹاگرام پر اپنی تصویریں ڈالو۔ میری بہنوں، یہ تم کو زیب نہیں دیتا ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ارے تم تو اس دین کی ماننے والی ہو، تم تو اس اسلام کی ماننے والی ہو جو یہاں تک تمہیں تعلیم دیتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ۔ اے مسلمان عورتوں، خبردار، تم جب زمین پہ چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک چلی جائے، تمہارے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں تک نہیں جانی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، جو اسلام آپ کو اپنے پائل کی آواز کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ شادیوں کے موقع پر تم بھاری بھاری لہنگا پہن کر اور گاؤن پہن کر بے پردہ بائک سے گھومتی پھرو، تم بے پردگی کے ساتھ کار میں بیٹھ کے بائک میں بیٹھ کے گھومتی پھرو اور شادیوں میں اپنے حسن کی نمائش کرو۔ میری پیاری بہنوں، آج بے پردگی اور بے حیائی نے بھی آج سماج کا بیڑا گرک کر کے رکھا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث جب ہم سنتے ہیں، ہمیں آج کے دور کے حالات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آج کے حالات کو سامنے رکھ کے یہ بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار لما رہما، میری امت کے اندر دو قسم کے گروہ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے۔ اس میں ایک وہ لوگ ہوں گے قوم معهم سیاط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دھن کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے، وہ لوگوں پر اتیاچار کریں گے، وہ لوگوں پر ظلم کریں گے۔ اور فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم کی آگ میں جلیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سروں کے اوپر جو بال کا اسٹائل ہوگا وہ اونٹ کے کوہان کے جیسا ہوگا۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ ولا يجدن ريحها، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ میری بہنوں، خبردار، حدیث میں نے پڑھ کے سنا دی، میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا ہوں، حدیث میں نے پڑھ کے سنا دی۔ اب آپ فٹ کر لینا کہ آپ اس حدیث کے اوپر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی زندگی اور آپ کا لائف سٹائل اس حدیث پر سیٹ ہو رہا ہے۔ اگر سیٹ ہو رہا ہے تو اللہ سے سچی توبہ کر لینا، کیونکہ نبی نے ایسی عورتوں کو جہنمی عورتیں قرار دیا ہے جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ عورتوں کی بے پردگی اور موبائل کا غلط استعمال یہ بہت بڑی وجہ ہے ارتداد کا فتنے کے عام ہونے کی۔ ایک اور وجہ ہے نکاح کا مشکل ہو جانا۔ آج سدھارتھ نگر کے علاقے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری اہل حدیثوں کی بستی ہے، ہر مسجد سے آمین کی آواز زور سے آتی ہے، رمضان میں تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھی جاتی ہے، علماء کی بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، غور کر کے بتاؤ کہ کیا آج ہماری شادیاں بھی حدیث والی شادیاں ہیں؟
کیا ہماری شادیاں ویسی ہیں جیسے اللہ کے نبی نے کی تھی؟ کیا ہماری شادیاں ویسی ہیں جیسے صحابہ نے کی تھی؟ نہیں، آج ہماری شادیوں میں جہیز کا لین دین بھی دھڑلے سے کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری شادیوں میں بڑی بڑی باراتیں لے کے لڑکی کے باپ کے اوپر ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ آج ہماری شادیوں میں ہلدی کی رسم بھی منائی جا رہی ہے، منگنی کی بڑی بڑی فنکشن بھی ہو رہی ہے، اور شادی کے نام پہ بہت ساری واحیات چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ نکاح کو مشکل بنا دیں گے اور ایک غریب باپ کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا بہت مشکل کام ہو جائے گا، تو اس غریب باپ کی بیٹی جب دیکھے گی میرے باپ کے پاس نہ جہیز کا انتظام ہے، نہ باراتیوں کو کھلانے کا انتظام ہے، نہ شادی کے لمبے چوڑے خرچ کا انتظام ہے، اس لڑکی کو کہیں سے بھی موقع ملے گا، وہ سوچے گی کہ میں اس مصیبت سے نکل کر اپنے باپ کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہوں، اور اس کے قدم غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان شادی بیاہ کے رسم و رواج نے آج بہت ساری لڑکیوں کے قدم تو غلط راستوں پہ ڈالا ہے۔ خبردار، نکاح کو آسان کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مغونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے، جس میں سب سے معمولی خرچہ کیا جائے، سب سے سادہ اور آسان جو نکاح کیا جائے وہ سب سے برکت والا نکاح ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے نکاح سے جو برکت ختم ہوئی ہے، اور نکاح کے بعد جو طلاق اور خلا کے کیسز ہو رہے ہیں، اور شادی میں جو برکت نہیں ہو رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، اور رسم و رواج کی پیڑیوں سے اس کو ہم نے بوجھا۔ اور حالات یہ بھی ہے، رشتہ آیا، لڑکا نیک ہے، دیندار ہے، کھاتا کماتا لڑکا ہے، مگر لڑکی والوں نے شرطیں لگا دی، اتنا پیسہ ہونا چاہیے، سرکاری نوکری ہونی چاہیے، اتنا بڑا مکان ہونا چاہیے، اتنی شرطیں ہم نے لگا کے رکھی ہیں۔ لڑکیوں کی عمریں 30-32 سال کی لڑکیاں ہو جا رہی ہیں، اور لڑکی والوں کی شرطیں ڈاؤن ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں۔ نہیں میرے بھائی، نکاح کو اتنا مشکل نہ بناؤ۔ دینداری اگر موجود ہے اور آپ کی لڑکی کے جو رشتہ مل رہا ہے، اگر لڑکا آپ کی لڑکی کو حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے اگر اوسط درجے کا بھی کھانا کھلا رہا ہے اور کپڑا پہنا رہا ہے، تو لالچ نہ کرو، نکاح کر دو میرے پیارے ساتھیوں۔ کہیں ایسا نہ ہو شرطیں لگاتے لگاتے لڑکی کی عمر نکل جائے اور کل لڑکی کسی غلط راستے کی طرف چلی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا كتب الیکم ممن ترضون دینہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا اچھے اخلاق والا ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اور آج وہ فتنہ اور فساد پھیل چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہم نے دینداری کو چھوڑ کر کے جب دنیا بھر کی شرطیں لگائی ہیں، لڑکیوں کا نکاح مشکل ہوا، اور آج حالات یہ ہیں عمریں نکل رہی ہے لڑکیوں کی۔ اور ایک بہت بڑا ڈھکوسلا یہ ہے، لڑکی مطلقہ ہے، لڑکی بیوہ ہے، اس کی شادی لوگ نہیں کراتے۔ کیوں نہیں کراتے؟ کہتے ہیں اس کا تو ایک بچہ ہے، بچے کے سہارے زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارا سماج وہ سماج بن چکا ہے، ایک مرد جو ایک سے زیادہ شادی کی طاقت رکھتا ہے، اگر وہ دوسری شادی کسی مطلقہ یا بیوہ عورت سے کر لے تو سماج 100 کیڑے نکالتا ہے۔ ارے یہ تو بڑا عیاش ہے، اس نے تو دوسری شادی کر لی، اس کی تو لگ رہا ہے پہلی بیوی سے محبت نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ بیچارہ یہ چاہتا ہے کہ پہلی بیوی کا حق بھی ادا کرے اور دوسری بیوی کا بھی حق ادا کرے، اس کے تمام حقوق ادا کرنے کو تیار ہے، مگر یہ سماج دوسری شادی تو بہت بڑا عیب مانتا ہے، اور خود عورتیں بہت بڑا عیب مانتی ہیں، اور یہی سماج کسی بیوہ اور کسی مطلقہ عورت کو بغیر نکاح کے بٹھا کے رکھتا ہے، اور یہ دلیل دیتا ہے ارے یہ تو عورت ہے، بچوں کے سہارے زندگی گزار لے گی۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اس بیوہ عورت کے گھر میں جو آپ نے راشن کا اور اناج کا انتظام کر دیا، اس کے گھر میں کھانے اور پینے کا انتظام کر دیا، زندگی صرف راشن اور کھانے پینے سے نہیں گزرتی ہے۔ ایک جوان عورت
جس کو نکاح کی ضرورت ہے، جس کو شوہر کی ضرورت ہے اور وہ مطلقہ ہے، وہ بیوہ ہے، اس عورت کو آپ نے نکاح سے محروم کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور بہت بڑے فتنے میں ڈالا ہے۔ اور آج کتنے کیس ایسے آ رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جب ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے غلط راستوں کی طرف جاتی ہیں، اور سماج میں جو بدنیت لوگ ہیں، جو بدماش لوگ ہیں، جو ٹھرکی لوگ ہیں، وہ اس طریقے کی عورتوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کی تنہائی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک لڑکا یا لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ اکیلا رہے۔ اسلام لڑکا لڑکی کو اکیلے رہنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام ان کو نکاح کے بندھن میں بندھے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور شوہر 50 سال کا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ 50 سال کا بوڑھا ہو گیا، اس کو بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ ارے عجیب بات ہے بھائی، 50 سال کا بوڑھا ہو گیا، اس کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ ہر کام اپنی بہو سے کہے گا؟ وہ ہر کام اپنی بیٹی سے کہے گا؟ بہت ساری پرائیویٹ باتیں ہیں، بہت ساری سیکریٹ باتیں ہیں جن کو کرنے کے لیے انسان کو بیوی کی ضرورت ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد سماج میں بہت سارے مردوں کو دوسرا نکاح کرنے سے بھی سماج منع کرتا ہے اور سماج عیب مانتا ہے۔ یہ سماج کے بنائے ہوئے معیار ہیں، یہ اسلام کا معیار نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کل میرا انتقال ہو جائے گا اور آج میں ایک دن سے 24 گھنٹہ میرے پاس بچا ہے، میں ایک دن بھی بغیر بیوی کے نہیں رہوں گا، میں سنگل نہیں رہوں گا، میں اکیلے نہیں رہوں گا۔ اگر میری زندگی میں 24 گھنٹہ بھی بچے گا تو میں نکاح کر کے رہوں گا، بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسباب ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے آج سماج میں ارتداد کے فتنے کو ہوا دیا ہے۔ اب آئیے ہم تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ارتداد کے اس فتنے کا علاج کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ارتداد کے فتنے کا علاج کرنا چاہتے ہو، پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ دین کا علم کرو، مدرسوں کی حفاظت کرو، علماء سے اپنے تعلق کو جوڑو، علم دین کو سیکھو اور سکھاؤ، مساجد میں مکتب کا نظام مضبوط کرو۔ جب تک آپ کے بچے دین کو نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ کے بچے ایمان کو نہیں جانیں گے، جب تک آپ کے بچے توحید کو نہیں سمجھیں گے، میرے پیارے ساتھیوں، آنے والا دور بہت نازک ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، اپنے بچوں کو توحید کی اہمیت نہیں سکھائی، بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ قبر میں جب ہم جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر میں 4 سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال کیا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ تیسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور چوتھا سوال جو قبر میں کیا جائے گا، پوچھا جائے گا وما علمک، اے مومن تجھ کو کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا دین اسلام ہے، تجھے پتا کیسے چلا؟ بندہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ۔ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں تیری کتاب پر ایمان لایا تھا، میں قرآن کریم پر میں نے ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کا علم اور شریعت کا علم قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا، آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ تو نہیں کہتا اپنے تمام بچوں کو عالم بنا دیجئے، تمام بچیوں کو عالمہ بنا دیجئے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ دین کا جو بیسک علم ہے، دین کا جو موٹا موٹا علم ہے، اللہ کون ہے، رسول کیا ہے، توحید کیا ہے، کفر کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، جو ضروری مسائل ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو ضرور سکھاؤ۔ یہ پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ دوسرا کام، اگر ارتداد کے فتنے سے بچنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے سماج میں یہ ماحول پیدا کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری بچیوں کی صحبت کیا ہے، ہماری بچیوں کی سہیلیاں کون ہیں۔ کہیں ایسا تو فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوستوں کا دین ہوتا ہے ایسا انسان کا دین ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے
اپنے بچوں کی صحبت کا خیال نہیں رکھا تو کل قیامت کے دن یہ بچے پچھتائیں گے اور آپ بھی پچھتائیں گے. اور قیامت کے دن وہ انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اللہ کے دین سے غافل کر دیا، اس نے شریعت سے مجھ کو دور کر دیا. تو یہ بہت بہت بڑی چیز ہے کہ اپنے بچوں کی صحبت کریں. تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے میرے پیارے ساتھی، تقریروں سے کام نہیں بنے، پریکٹیکلی ہمیں نکاح کو آسان کرنا اور خاص طور سے علماء کو آگے بڑھنا پڑے گا اور سماج کے دولت مندوں کو آگے بڑھنا پڑے گا اور شادی بیاہ کے رسم و رواج کو توڑنا پڑے گا. لڑکی کے ہاں دعوت کھانا حرام نہیں ہے لیکن سختی کرنی پڑے گی تاکہ سماج کو میسج جائے کہ لڑکی کے اوپر یہ بوجھ کیوں ڈالا، یہ بارات کو کیوں کھلایا جا رہا ہے، 200 300 باراتیوں کو کیوں. جب تک ہم نہیں ان سب چیزوں پر سختی کریں گے میرے پیارے ساتھیوں یہ چیزیں نہیں ٹھیک. اسی طریقے سے اگر اختلاف کے فتنے کو ہمیں روکنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے نکاح کو بھی عام کرنا پڑے گا. کوئی مرد اگر ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ایسا ماحول بھی پیدا کرنا پڑے گا ان مطلقہ اور بیوہ عورتوں کا بھی گھر بس جائے اور عورتوں کو بھی اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا. اس معاملے کو صرف دنیا داری کے پوائنٹ سے نہیں بلکہ دین کے پوائنٹ سے دیکھنا پڑے گا. آج دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایک سے زیادہ شادیاں جہاں ہوتی ہیں بڑے سکون کے ساتھ لوگ رہتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ عورت یہ تو پسند کر لے گی کہ شوہر کا ناجائز تعلق کسی عورت کے ساتھ ہو جائے مگر کوئی سوتن بن کے آئے یہ کوئی عورت قبول نہیں کرے گی. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں ارتداد کے فتنے سے اگر سماج کو بچانا ہے ہمیں تربیت میں دونوں بات کا خیال کرنا پڑے گا. ہمیں لڑکیوں کو پیار بھی دینا پڑے گا اور ہمیں سختی بھی کرنی پڑے گی. کہیں اتنی سختی ہو رہی ہے لڑکیوں پر کہ بچیوں کو گھر میں پیار نہیں ملتا، نہ باپ ڈھنگ سے بات کرتا ہے، نہ ماں محبت سے بات کرتی ہے، نہ بھائی محبت سے بات کرتا ہے. ابھی ایک بہن کا میسج آیا میرے پاس کہ اس کے بھائی لوگ اور باپ اسے مارتے پیٹتے ہیں اور گھر سے باہر نکالتے ہیں جبکہ لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے اور ماں باپ ظلم کر رہے ہیں، بھائی لوگ ظلم کر رہے ہیں. یہ کچھ گھروں کی داستانیں ہو سکتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں مگر یہ بات یاد رکھو یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے. نبی نے بچیوں کو بہت پیار سے پالا ہے، بہت محبت سے پالا ہے. آپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی جب حضرت فاطمہ آتی تھی بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. بیٹیوں کو پیار دو میرے ساتھیوں، بیٹیوں کو محبت دو. اگر تم پیار اور محبت نہیں دو گے تو ناجائز جگہوں پر اور غلط جگہوں پر وہ پیار اور محبت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گی. جب گھر میں ان کو جو ان کا جائز حق ہے وہ نہیں ملے گا، جب باپ ان سے محبت سے بات نہیں کرے گا، ماں ان سے پیار سے بات نہیں کرے گی تو سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ پر اور انسٹاگرام پہ محبت کے چند میٹھے بول اس کو بڑی آسانی سے اپنے جال میں پھنسا لیں گے. اس لیے بچیوں کو محبت اور پیار کو تعلیم دو لیکن ہاں ساتھ میں جہاں سختی کی ضرورت پڑے وہاں سختی بھی کیجیے. لڑکی کو آپ نے موبائل نہیں دلایا، موبائل آ گیا کیسے آ گیا یہ پوچھنا آپ کا حق ہے. ریچارج آپ نے نہیں کرایا اس کے ہر مہینے اس کے موبائل میں ریچارج ہو جا رہا ہے، کون کرا رہا ہے؟ یہ نگرانی کرنا ایک ماں کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ عَتَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ. اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی تربیت میں اگر چھڑی کا استعمال کرنا پڑے، اگر مارنے کا استعمال کرنا پڑے تو مار بھی سکتے ہو. اور آپ نے فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے گھر والوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کرو، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. میرے پیارے ساتھیوں یہ کمبینیشن ہمیں بنانا پڑے گا، ہمیں محبت سے بھی کام لینا پڑے گا اور ہمیں سختی سے بھی کام لینا پڑے گا. اور آخری بات میرے ساتھیوں فتنہ ارتداد کو اگر روکنا ہے ہم ساری کوششیں کریں لیکن جب تک اللہ تعالی دلوں کی حفاظت نہ کرے
کوئی بچ نہیں سکتا. دلوں کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اور یہ دعا بھی پڑھا کرو میرے پیارے ساتھیوں جو قرآن کے 26ویں پارے میں اللہ نے سکھائی ہے. جب انسان 40 سال کا ہو جائے اس کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیہ. اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی. اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے وان اعمل صالحا ترضیٰ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی اور اے اللہ میری اولاد کی تو اصلاح فرما دے. انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے اللہ میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہو جاتا ہوں. یہ بڑی پیاری دعا ہے اور قرآن میں 40 سال کا ہونے کے بعد یہ دعا سکھائی گئی ہے. میرے ساتھیوں اختلاف کے فتنے سے اگر بچنا ہے تو ہمیں ان تدابیر کو اور ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. اخیر میں شکر گزار ہوں اس جلسے اور پروگرام کے منتظمین کا, بالخصوص اپنے عزیز دوست شیخ نیاز احمد رضی حفظہ اللہ کا کہ ان کی دعوت اور اصرار پر آج طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی. کل میں بہت لمبا سفر کر کے آج بنارس لوٹا تھا اور لوز موشن ہو رہا تھا. دوپہر میں بالکل ڈھیر ہو گیا تھا اور طبیعت نہیں چاہ رہی تھی کہ سفر کیا جائے. شیخ نے کہا کہ آپ کا نام اشتہار میں ہے اور میرے کہنے پر آپ کو مدعو کیا گیا ہے, آپ نہیں آئیں گے وہ لوگ مجھے جو ہے مورد الزام ٹھہرائیں گے. شیخ کی عزت مجھے عزیز ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے نہ آنے سے شیخ کو کسی طریقے کی ملامت کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے طبیعت کی ناسازگی کے باوجود میں آپ کے درمیان حاضر ہوا اور بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ جماعت کے بڑے بڑے قدر اور بڑے محترم علماء کے درمیان یہ مجھے پروگرام کرنے کا موقع ملا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آج کے اس پروگرام کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے اور ارتداد کے فتنے سے اللہ تعالی ہماری بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے, نوجوانوں کی بھی حفاظت فرمائے. اور جو لڑکیاں ارتداد کی طرف چلی گئی ہیں اللہ مرنے کے پہلے انہیں توبہ کر کے اسلام کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب مولانا عبدالغفار.